آج میں نے ایک ڈفرینٹ ٹاپک بیسیکلی جو کہ واٹر وار کے اوپر ہے، واٹر ویپنائزیشنز اور کیسے جو ہے نا فائٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں واٹر ریسورسز کے اوپر۔ ایکچوئل میں دیکھا جائے تو واٹر تو ہماری پوری ارتھ میں 71% ہے، اور لیکن اس میں سے جو پینے کے قابل پانی ہے وہ صرف 2.5% ہے فریش واٹر، اور اس کا فریش واٹر کا 2.5% کا 70% جو ہے فروزن ہے پولز کے اندر اور گلیشیئرس کی شکل میں، ساؤتھ اور نارتھ پول میں، اور گلیشیئرس کی شکل میں فروزن ہے۔ اور اس کے علاوہ 30% جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹرز ریورز چلتے ہیں، جن کو ہم ٹیوب ویلز اور کولڈ ڈائمنڈ پمپس وغیرہ کی مدد سے نکال سکتے ہیں۔ صرف اور صرف جو رننگ واٹر ہے فریش واٹر وہ ہے 0.3%، جو ہم ریورز لیکس کی شکل میں نا ہم دیکھتے ہیں دنیا میں۔ تو ہو یہ رہا ہے ایکچوئل میں کہ دنیا اب پانی کے اوپر جنگ کے اوپر جا رہی ہے۔ اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ کانفلکٹس بن رہے ہیں کنٹریز بٹوین اسٹیٹس اور کے درمیان۔ وہ یہ ہے کہ جو واٹر ریسورسز ہیں ان کے رائٹس کہیں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہوئے۔ فریش واٹرز کے جو ریورز ہیں اگر وہ کہیں اپ اسٹریم کنٹری میں سے نکل رہا ہے اور وہ ڈاؤن اسٹریم کنٹریز کے اندر آ رہا ہے، جیسے کہ چائنا سے نکلتے ہیں، تبت سے نکلتے ہیں، تو تبت سے جو دریا نکلتے ہیں وہ کافی سارے کنٹریز میں بنے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تائیوان، تھائی لینڈ، میانمار، ویتنام، یعنی کہ یہ سارے کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جو اپ اسٹریمز ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ریورس کو ایسے باؤنڈ کیا جائے، کوئی ڈیمز بنائے، جو کوئی ریزروائرز بنائے جائیں تاکہ وہ اس کو کنٹین کر سکیں۔ اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ واٹر کا فلو جو ہے وہ ڈفرینس میں آ جاتا ہے، اور جو ڈاؤن اسٹریم کنٹریز ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی بڑھ رہی ہے، تو جو پانی کی ضرورت ہے پاکستان میں، تو دیکھا جائے آج کل خبروں میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس معیاری پانی نہیں آ رہا، ریسے میں پانی کم ہو گیا ہے، کچھ تو آج میں کم ہو گیا۔ تو اب اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں یا کیا کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں؟ تو بیسیکلی جو ہم بات کریں ریزروائرز کی، اس میں کچھ نیچرل ریزروائرز ہوتے ہیں لائک لیکس، لیکن کچھ کنٹریز میں ریزروائرز جو ہے ان کا اسٹرکچر ہوتے ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں کہ پانی کے اسٹوریج کے لیے، اور ان ریزروائرز میں پھر الیکٹریسٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اور ایگریکلچر بیسیکلی اب ریزروائر بن گیا، اب جب ڈرائی سیزن آ رہا ہے، بارشیں نہیں ہیں، تو ریزروائرز کا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اور انڈسٹریل یوز کے لیے اور ایگریکلچر یوز کے لیے، ڈفرینٹ یوز کے لیے پانی آپ کو چاہیے، کیونکہ پانی تو زندگی ہے نا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ڈرائی آؤٹ کے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہم میپ دیکھ رہے ہیں تبت کا، تبت the roof of the earth. Actually this is the place جہاں پر پولز کے بعد سب سے زیادہ برف اور گلیشیئرز کے رینج ہیں، ہمالیاز میں اور تبت۔ یہاں سے جو ہے ہمارے مین پانی کے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ریجن کے، اور جیسے میں نے بات کی کہ ساؤتھ چائنا سی تک، ویتنام تک دریا جو ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب چائنا یہ کر رہا ہے کہ جو تبت سے پانی نکل رہا ہے اس کے اوپر ڈیمس بنائے ہیں اپنے ضرورت کے حساب سے۔ اس سے ڈاؤن اسٹریمس میں اب اتر پردیش اور جو آگے پھر بنگلہ دیش وغیرہ میں پانی کی شارٹیج کی ہو رہی ہے، اور سیم سینیریو میں انڈیا بھی یہی کر رہا ہے۔ جو میجر دریا ہیں وہ تبت اور ہمالیہ سے پرائمری سورس ہیں، وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں سے آتے ہیں، کیونکہ اب چائنا اپ اسٹریمس میں ہے، میجر واٹر سپلائیز جو ہیں وہ جو پانی نکل رہا ہے تبت سے، اس پہ وہ ڈیمس بنا رہا ہے، اور دنیا سے تھوڑا ڈیم بھی وہیں پہ ہے۔ تو ایکچوئل میں یہ ہو رہا ہے کہ ایسٹرن سائڈ کے اوپر تبت سے جو دریا بنگلہ دیش انڈیا کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر چائنا کا کنٹرول ہے، اور جو ویسٹرن سائڈ سے تبت کے طرف ڈاؤن اسٹریم میں پاکستان میں دریا آ رہے ہیں، اس کے اندر انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ میکسیمم میں کنٹرول آؤٹ کروں اور پاکستان کو ایک ڈرائی خشک سالی کی طرف لے کے جاؤں، اور پاکستان کو اکنامکلی ڈسٹرب کروں، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، تو اس کے لیے دریا، پانی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ چاہیے ہمیں۔ اور
اس سیزن میں یہ آج سے نہیں ہے، 1948 سے 47 سے ہی ہماری جو ہے پارٹیشن ہے کے ٹائم سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اس ٹائم پر ایک ٹریٹی سائن ہو گئی تھی، انڈس واٹر ٹریٹی. اب اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں پنجاب جو ہے وہ اس کا تقریباً 5 دریاؤں کے ساتھ زمین ہے. ایکچولی ہمارے پاس انڈس ہے، سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج. ایکچوئل میں 1948 60s کی ٹریٹی ایک ہماری سائن ہوئی جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. اس کے ڈومیننس پاور بھی ایک اتھارٹی بھی بنائی گئی، اس کے بعد فردر سارا کچھ. تو اب دیکھیں اس میں ٹریٹی میں یہ تھا کہ ہم ستلج، بیاس اور راوی جو ہمارے ایسٹرن جو دریا تھے، یہ تینوں دریا ہم نے انڈیا سے لے لیے تھے، اور 3 بڑے دریا جن کے جو کمپیریٹیولی بڑے تھے، چناب، جہلم اور انڈس اور سندھ، یہ ہمیں مل گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے ان 3 دریاؤں انڈس، جہلم اور چناب سے بھی انڈیا 20% پانی لے سکتا تھا پاکستان. تو یہ ایک ٹریٹی تھی جو کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی مدد سے حل کی گئی تھی. اور اس کی کیس سے پاکستان کو 1 کروڑ روپے کا جو زمانے میں ملا تھا وہ 1960s میں. اور 2 بڑے ڈیم ہم نے بنانے کی انسٹرکشنز کی تھیں، اور ہم نے وقتاً ہم نے بہت سارے ڈیم اس پہ بنا دیے. اور ہم نے 2 ڈیم بنائے بھی، پھر ہم نے تربیلا اور منگلا ڈیم بنائے 1967 میں اور 1974 میں. یہ بڑے ڈیم تھے، اور یہ الیکٹرسٹی مین کا پرپز جو تھا واٹر ریزروائر تھے. اور اس کے بعد وقتاً ہم نے بہت سارے اور ڈیمز بھی بنائے، لیکن وہ میجر جو ہیں وہ زیادہ تر واٹر ریزروائرز ہیں. لیکن منگلا اور تربیلا کی بات یہ ہے کہ یہاں سے الیکٹرسٹی پاور جنریشن بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں پاکستان کی کرنٹ ریکوائرمنٹ کے حساب سے پاکستان میں 750 اسمال ڈیمس ہیں، اور آئی تھنک سو یہ نہیں ابھی تک ہے ہمارے پاس. مطلب شاید ہم پہنچ بھی نہیں سکیں گے کبھی اس تک، ایک خواب کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے 10 ڈیمز شروع کیے ہیں، اور ابھی تک 2025 اور 2026 28 تک ہمیں امید ہے کہ ہم جائیں گے اس ریزروائر سے. لیکن اس سارے سنیریو میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فریش واٹر ریزروس ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہماری وہ بیڈ کنڈیشنز میں جا رہے ہیں. ہاں، لوگ ٹیوب ویلز یوز کر لیتے ہیں ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہم ڈیمز یا فریش واٹر سے، ریور سے یا کینال سسٹم سے جو ہمارا بنا تھا اس سے ہو سکتے ہیں. اچھا، انڈیا جو کر رہا ہے بیسیکلی مطلب وہ کیا کر رہا ہے، اس نے آزاد جموں کشمیر ہمارے پاس ہے، اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر اس نے 47 اسمال اینڈ بگ ڈیمس بنایا. اور وہ کر یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ واٹر کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے. اور یہ ایک آج ہم اس کے اوپر سیریسلی نوٹس میں نہیں لے رہے، لیکن یہ ایک ایسی ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے دونوں نیوٹرل اسٹیٹس، آرم اسٹیٹس کے درمیان. اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے. اور ریسنٹلی انڈیا نے لاسٹ ویک میں ایک اور ڈیم بھی اناؤنس کر دیا جو کہ اگین کے نام پہ بنے گا. سب سے بڑا ڈیم جو مشہور ڈیم ابھی تک بنا ہے وہ بگیار ڈیم ہے، جس سے چناب کے پانی میں 40% تقریباً کمی آئی تھی. اور اب وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دریائے سندھ، انڈس کو بھی اس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کشن گنگا پروجیکٹ تھا، ابھی اس کی اپروول نہیں ہے، کچھ ذرائع مطابق وہاں پہ کام ہو رہا ہے. خیر، ہو یہ رہا ہے کہ اب جب انڈیا ڈیمز بنا رہا ہے کشمیر میں، تو بیسیکلی ہمارا 80% جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، اور ہمیں پانی چاہیے دریاؤں سے، اور ہم وہ بیڈلی افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ اپنا 25 ڈیز کے لیے پانی کو بلاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو چناب کے اوپر 21 کنالز کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ایک دریا سے. اگر صرف دریا چناب کے پانی کو وہ 25 دن کے لیے روک لیں تو ہمارا 7 ملین ایکڑ جو لینڈ ہے، ایگریکلچر لینڈ، وہ افیکٹ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے، بیسیکلی بہت سیویئر ہماری پروڈکشن کم ہو رہی ہے ایگریکلچر کا، ہمارا سوشل ویلیو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور ہم جو ہیں اپنے
प्रोडक्शन لیول سے اب نیچے آ رہے ہیں, ہمارا خوراک بھی چاہیے, خوراک کی کمی کے اوپر ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے دنیا میں. تو پاکستان کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہمیں ڈیمز چاہیے 750 اسمال ڈیمز, اور اس ٹائم پہ 750 ڈیمز شاید ابھی ہم خواب کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس بارشیں ہوتی ہیں, رین فال ہمارے 2 سیزن, ایک تو ونٹر کے اندر بارشیں اور برف پڑتی ہے, اور ہمارا مونسون بڑا اس ریجن کا مشہور ایک سسٹم ہے. تو اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے پانی کو اسٹور کریں اور اس پانی کو ہم ایگریکلچر کے لیے یوز کریں. اگر ہم اس کو ایگریکلچر کے لیے یوز کریں تو 77 ملین ایکڑ سے بنا ہمارے جو ایگریکلچر کے جو ہیں ہمارے بارانی علاقے, ان میں فصلیں ہو سکتی ہیں بڑی آرام سے. اور ہم جو فوڈ کی شارٹیج اس ٹائم پہ فیس کر رہے ہیں, جیسے ہم کرنٹ نیوز میں سنتے ہیں کہ ہم رشیا میں یوکرین وار نہ ہوتی تو ہم یہاں سے گندم منگانی تھی 30% لیس پرائز میں. تو خیر اگر ہم اپنے پانی کو رین واٹر کو یوز کریں لیکن اپنا لیکس بنا کے, تو وہ ہم کافی حد تک اس چیز کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور ہمیں ایک بڑا ریزروائر, دعا کرتے ہیں دیاتین بھاشا ڈیم, وہ ہمیں چاہیے سائملٹینیسلی جلدی سے جلدی, جتنی جلدی ہو سکے. خیر یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہمارے واٹر وار جو ہے, واٹر ویپنائزیشنز کیسے دنیا ہمیں یوز کرنا چاہ رہی ہے, یا دنیا ہمیں ڈسٹرائب کر رہی ہے. تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا, اور ہم اس طرح کی کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو فردر ایکسپلین کریں آنے والی ویڈیوز. تھینک یو.